کبھی بھی غلام انسانوں نے کوئی بڑے کام نہیں کیا آج تک. اور غلامی صرف یہ نہیں ہوتی کہ فزیکل غلامی ہوتی، ذہنی غلامی اس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے. اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور یہ مسلمان دنیا کا، کلونیلزم کی وجہ سے ابھی تک ہم اس ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے. جو انگریزی بہتر بول لیتا ہے اس کو ہم ایک بڑا سٹیٹس دے دیتے ہیں معاشرے میں. یہ تو صرف ایک طریقہ ہونا چاہیے باہر کی نالج ایکوائر کر کے اور پھر اپنا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنے کا. جو سوچ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست میں جو فلائی ریاست بنائی تھی، نمبر 1 اس کا اصول تھا عدل اور انصاف. کہ دیکھیں جو ہمارے انٹلیکچوئلز، علماء، ہمارے اسکالرز، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاکستان کو جو ایک ساری مسلمان دنیا میں ایک یونیک ملک بنا تھا، جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. باقی ملک اور وجہ سے نیشنلسٹ اسٹیٹس تھیں. مثلا ترکی ایونچولی جب عثمانیہ سلطنت ختم ہوئی یا خلافت ختم ہوئی تو ترکی ایک نیشنلزم کے نام پہ کمال اتاتürک نے کھڑا کیا تھا. اور اسی طرح سارے جو آپ دنیا میں ملک دیکھتے ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں. ہمارا ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، ایک آئیڈیالوجی کے نام پہ. اور دنیا میں صرف 2 ملک بنے ہوئے ہیں آئیڈیالوجی کے نام میں، جس میں پاکستان ایک ہے. اور اس کی بڑی اسپیسیفک آبجیکٹیو ریزولوشن میں اس کا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے. اور وہ انہوں نے ڈیفائن کیا تھا اسلامی فلائی ریاست. اگر آپ اس کی بھی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو وہ اس کو مدینہ کی ریاست، جو سب سے پہلے اسلام کی ریاست سیٹ اپ ہوئی تھی مدینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اوپر وہ دنیا کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی. تو ہم نے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے اس کے اوپر بیس کرنا تھا پاکستان. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ اسکالرز کے لیے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو عوام تک لے کے جائیں کہ وہ ریاست کیا تھی، کیا بننا تھا اور بن کیا گئے ہیں. اور پھر دنیا سے کمپیئر کریں کہ دنیا کون سے ملک آگے نکل گئے ہیں، کون سے ملک پیچھے رہ گئے ہیں، کن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں اور کن کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں. وہ کون سے ملک ہیں جدھر ہمارے لوگ ترستے ہیں، فراڈلنٹ ویزاز لیتے ہیں، انلیگل امیگرینٹس بن کے باہر جاتے ہیں ان ملکوں میں. مسلمان ملکوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیوں میں بیچارے جا رہے ہوتے ہیں یورپ میں اور ڈوبتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں ہمارے ملک سے ان ممالک جو مسلمان ملک نہیں ہیں. تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ تو میرا جو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے اندر ہمارا رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، رب المسلمین نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے. تو یہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جب جو بھی انسانی معاشرہ ان کے اصولوں کے اوپر، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ جو بھی انسانی معاشرہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. تو آج آپ جب کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سے پہلے یورپ اوپر گیا، آج امریکہ اوپر ہے، چین اوپر جا رہا ہے، لیکن مسلمان تو نہیں ہے. یہ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ ان اصولوں پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست پہ سیٹ کیے تھے، جو اصول. تو ان کے میں مین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیپتھ میں تو اسکالرز کا کام ہے جانا اور لوگوں کو ان ڈیپتھ میں بتانا کہ کیسے، کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو. تو وہ تو ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے نا، قرآن تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے. تو جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تو وہ کسی وجہ سے دیتا ہے، کیونکہ وہ جو انہوں نے اسٹیٹ سیٹ اپ کی تھی وہ اس اسٹیٹ کے اندر دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. کبھی بھی اتنی تھوڑے وقت کے اندر اتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں تبدیلی نہیں آئی. اگر آپ مدینہ کی ریاست کو سٹڈی کریں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 622 پہ پہنچے تھے مدینہ ہجرت کر کے، اور 632 اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے، وہ 10 سالوں کے اندر ایک وہ انقلاب آ چکا تھا. اس میں سارا جو عرب تھا وہ ان کے شروع ہوئے تھے 313 پہ، اور سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. اور ٹوٹل جو لوگ جن کی جانیں دونوں طرف جنگوں میں گئی تھی وہ 1200-1300 تھے. تو اس اصل میں وہ فکری انقلاب آیا تھا. انہوں نے ذہن چینج کر دیے اور وہ لوگوں کو تبدیل کر دیا. وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی، پرشین اور رومن بیزنٹائن ایمپائر دونوں طرف، ان دونوں ایمپائرز ان کے سامنے کولیپس کر گئے. لیکن وہ اصل کولیپس کیے تھے جو ایک انہوں نے ذہن چینج کیے تھے لوگوں کے. جس طرح مولانا رومی کی میں بڑی فیمس سینگ ہے، وہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ اس نے
انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ تو اصل میں انہوں نے ان کے پر دے دیا انسانوں کو، ان کو آزاد کر دیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا۔ وہ بہت بڑا لا الہ الا اللہ دعویٰ آزادی کا ہے، اور پرواز صرف آزاد انسانوں کے اوپر ہوتی ہے، غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوتی۔ اس لیے جو علامہ اقبال کی ساری غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی جو کوشش کی تھی، وہ ساری آزادی کی وہ بات کرتے تھے۔ وہ جو شاہین کا علامہ اقبال کا کانسیپٹ تھا، وہ صرف آزاد شاہین اوپر جا سکتا ہے باقی مخلوق سے۔ مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا، ذہنی طور پہ آزاد کیا، لا الہ الا اللہ کے ذریعے آزاد کیا، اور پھر وہ جو ریاست بنائی وہ اصولوں کے اوپر کھڑی کی گئی۔ نمبر 1 اس کا اصول تھا عدل اور انصاف۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا، قرآن میں بار بار انصاف کے اوپر ایمفیسس یہ آتا ہے کہ انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق ہوتا ہے انصاف۔ جانوروں کے معاشرے میں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے، انسانوں کے راستے میں انصاف ہوتا ہے، طاقتور اور کمزور ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ تو بیسکلی جب آپ انصاف قائم کرتے ہیں ایک معاشرے میں، آپ لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتے ہیں، ایک معاشرہ جب ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو وہ معاشرہ اس قوم کے پوٹینشل کو ریلیز کر دیتا ہے، اس کی پرواز اوپر کر دیتا ہے، ان کو پر دیتا تھا انسانوں کو۔ کبھی بھی غلام انسانوں نے کوئی بڑے کام نہیں کیا آج تک۔ اور غلامی صرف یہ نہیں ہوتی کہ فزیکل غلامی ہوتی ہے، ذہنی غلامی اس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ اور وہ جو کلونیلزم کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، وہ ہمیں ذہنی غلام بنا دیتا ہے دوسرے کلچر کی۔ ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ جب ہم انگریزی پڑھاتے ہیں لوگوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور کیونکہ اس وقت اسیوم کیا جاتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے انگریزی زبان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ وہ ایک وقت پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ، علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے انگریزی کی وجہ سے ایک دوسرے کلچر کا غلام بن جانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ غلام پھر اچھے غلام ہی بنتے ہیں، ان کے اندر اوریجنل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے، اوریجنل تھاٹ ختم ہو جاتا ہے، انوویشن، انوینشنز جس کی وجہ سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بس صرف باہر سے نالج کو اڈاپٹ ہی کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی پھر نالج پروڈیوس نہیں کرتے۔ اور یہی جب آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو جو ایک دم وہ سویلائزیشن اوپر گیا تھا، اس کے پیچھے پورا ایک انٹلیکچوئل، پورا ایک تھنک ٹینکس بنے تھے، جو بغداد کے اندر بیت الحکمہ قائم کیا تھا ہارون الرشید نے اور مامون الرشید نے۔ ساری دنیا سے انہوں نے کتابوں کی ٹرانسلیشنز کی تھی وہاں، اس میں بڑے بڑے اسکالرز نکلے تھے۔ مسلمانوں نے دنیا کے اندر سائنس میں لیڈ کیا تھا، ٹاپ اسکالرز مسلمان تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ ان کی باقاعدہ ایک علم سیکھنے کو انہوں نے ایک سیکرڈ ڈیوٹی بنا دیا کہ آپ اگر عبادت کا درجہ دے دیا تعلیم کی حاصل کرنے کا۔ اور پھر اوریجنل تھنکنگ آئی جب انہوں نے ٹرانسلیٹ ایرسٹوٹل کے اور گریک اسکالرز کی، انہوں نے جب کتابیں ٹرانسلیٹ کی عربی میں، اور پھر اپنی اس کے اوپر تبصرے کر کے ان کو اس تھاٹ پروسیس کو آگے لے کے گئے۔ تو اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور یہ مسلمان دنیا کا، کہ کلونیلزم کی وجہ سے ابھی تک ہم اس ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے۔ ہم ابھی تک جو انگریزی بہتر بول لیتا ہے اس کو ہم ایک بڑا سٹیٹس دے دیتے ہیں معاشرے میں۔ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ تو صرف مینس ٹو این اینڈ ہونا چاہیے، یہ تو صرف ایک طریقہ ہونا چاہیے باہر کی نالج ایکوائر کر کے اور پھر اپنا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنے کا۔ اور اسی لیے ابھی تک ہم کہ کیا ہونا چاہیے تھا پاکستان کو، ہم یہی نہیں سمجھ سکے کہ اس کی بڑی ایک عظیم خواب تھا، مشن سٹیٹمنٹ تھی، اسلامی فلاحی ریاست، بیسکلی مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا ہونا۔ تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نمبر 1 پرنسپل تھا عدل اور انصاف، جس کو اس کو انگریزی میں رول آف لا کہتے ہیں، آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان دنیا کے کیا حالات ہیں رول آف لا کے انڈیکس میں، اور آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ مغربی ریاستیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے رول آف لا کے انڈیکس میں وہ کدھر ہیں۔ ایک رول آف لا انڈیکس ہے جس میں ٹاپ پہ سوئٹزرلینڈ ہے 99.9%، اور سب سے کم ہے نائجیریا 7% پہ۔ نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، غربت کی انتہا ہے نائجیریا میں۔
स्विट्जरलैंड में कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ और इंसाफ है, वो सबसे खुशहाल मुल्क है। यूरोपियन वेस्टर्न मुल्क सब 80 to 90% है रूल ऑफ लॉ में और खुशहाल है। और मुसलमान दुनिया, शायद ही कोई मुसलमान मुल्क 20% से ऊपर है। और पाकिस्तान का हाल आपके सामने है। ये जो अब सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये जो तमाशे हो रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ जेलों में डालना, कोई फंडामेंटल राइट्स की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। ताकतवर जो मर्जी कर ले पाकिस्तान में, वो आप चोरी करके एनआरओ ले लें, कब्जा ग्रुप फिर रहे हैं पाकिस्तान में। तो यहां तो कमजोर की हिफाजत करने के लिए माशरे के अंदर जो होना चाहिए था, प्रोटेक्ट करना चाहिए था अवाम के और लोगों के राइट्स को, वो है ही नहीं। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो ताकतवर जब चोरी करता था तो उसको नहीं पकड़ते थे, कमजोरों को सिर्फ सजा देते थे। कोई भी मुल्क जब तक इंसाफ कायम नहीं करता, वहां खुशहाली नहीं आती। डेमोक्रेसी होती वो है जो कानून के सामने सबको एक बराबर कर देती। तो जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, डेमोक्रेसी नहीं आती। अब तो हमारे मुल्क के अंदर जब तक हम रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं करते, जो मैंने 26 साल पहले अपनी तहरीक शुरू की थी, इंसाफ की तहरीक मींस रूल ऑफ लॉ, तो ये तो नंबर 1 चीज थी मदीना की रियासत में। खुशहाली बाद में आई, पहले अदल और इंसाफ आया। दूसरी चीज उतनी बड़ी है सॉवरेंटी। देखिए, एक ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा यह होता है कि मैं आजाद हूं, मेरा मुल्क आजाद है। यह नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा दावा करते हैं और आपका मुल्क गुलामी करे, कभी किसी सुपर पावर की, कभी किसी के सामने हाथ फैलाए। यह बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह की कॉन्ट्रवेंशन है। एक स्टेट की सॉवरेंटी जब वो सब्जुगेट कर देती है अपनी सॉवरेंटी। अच्छा, इसको भी और डिफाइन कर दें कि जब हम कहते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, उसका क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब यह होता है कि एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनती है अपने लोगों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जिसको नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। अब हमारे मुल्क में ये तो बनता भी ऐसे रहा है, हमने अपने मुल्क को कुर्बान किया और लोगों की फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट के लिए। हमने वॉर ऑन टेरर में हिस्सा ले लिया और अपने 80,000 लोग मरवा दिए थोड़े से डॉलर्स के लिए, और सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? ना अमेरिका खुश हुआ, अपने लोगों की तबाही कर दी, और छोटी सी एलीट जो ऊपर बैठी हुई उसका फायदा हो गया। बाकी अवाम में 80,000 लोगों को, यानी सारा अपना कबायली इलाका, उसको उजाड़ के रख दिया। पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर तबाही आई, लेकिन फायदा तो सिर्फ थोड़े से लोग जो ऊपर बैठे हुए थे। तो जब एक फॉरेन पॉलिसी आपकी बनती है किसी और के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, आप आजाद नहीं होते। तीसरी चीज है, स्टेट की जिम्मेदारी है अपने कमजोर तबके की हिफाजत करना, जिसको फलाई रियासत कहते हैं। जो इलामा इकबाल जब स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात करते थे, उसके पीछे क्या था कि एक डेमोक्रेसी जिसमें इंसानियत की कदर हो, जो ह्यूमैन हो। मेरी कंटेंशन ये है कि जब तक आप अदल और इंसाफ नहीं माशरे में राइज करते और एक फलाई रियासत इंसानियत का निज़ाम नहीं बनाते, अल्लाह की बरकत नहीं आती माशरे पे। जो भी मुल्कों के अंदर जुल्म होता है, जो कदर नहीं करते अपने कमजोर तबके के, जिधर गरीब और अमीर में फासले बढ़ते जाते हैं, जिधर गरीब की बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं करता एक माशरा, मेरी ये मान है उनके ऊपर अल्लाह की बरकत नहीं आती। हमें यह कहा जाता है कि जी पहला पैसा आएगा, पहले कौम के अंदर पैसा आएगा और फिर हम उस कौम के अंदर फलाई रियासत लेके आएंगे। मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। पहले आप फलाई रियासत लेते हैं, अदल और इंसाफ कायम करते हैं, फिर कौम में खुशहाली आती है, जो कि मदीना रियासत में हुआ था। शुरू में तो बड़े मुश्किल हालात थे मुसलमानों के, लेकिन उन्होंने आते साथ ही फलाई रियासत और उन्होंने अदल और इंसाफ कायम किया, उसके बाद खुशहाली आई। और यही मॉडल पाकिस्तान को फॉलो करना है, क्योंकि अब तक हम इंतजार ही करते रहते हैं कि जी पहले पैसे आएंगे और फिर फलाई रियासत बनेगी, जो ना पैसे आते हैं और ना फलाई रियासत बनी है अभी तक। लेकिन उससे भी पहले अदल और इंसाफ सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये जो मेरी सारी हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसकी बुनियाद ही ये है कि पाकिस्तान में हमें सबको मिलके एक इंसाफ के निज़ाम, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ना चाहिए। कि जब तक सब ताकतवर तबके कानून के नीचे नहीं आते, जब तक कानून ताकतवर को
انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتا طاقتور مجرموں کو. پاکستان چھوڑے کسی بھی جگہ کے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا.